نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، اور ترتیل سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ تجوید مراد ہے کہ حروف کو ان کے مخارج سے صحیح طریقے سے ادا کرو، ان کی حرکات کا بھی لحاظ رکھو، بالخصوص مدات کا۔ مد کا لفظی معنی کھینچنا یا لمبا کرنا ہوتا ہے۔ اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، اس نے کہا بڑی شد و مد کے ساتھ کیا۔ شد شدید، شدت، مد کھینچنا یعنی کھینچا تانی۔ اگر مد کو ہم نظر انداز کر دیں گے تو معانی میں بہت زیادہ فرق آ جائے گا، اتنا فرق کہ بعض اوقات کفر لازم آ جائے گا اگر ہم مد کو نظر انداز کر دیں گے۔ بالخصوص مد اصلی کو اگر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں تو پھر بعض اوقات، ہر جگہ نہیں، بعض اوقات کفر تک لازم آ جاتا ہے۔ جس طرح میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ضربا معنی بنتا ہے مارا اس ایک آدمی نے، واحد ہے۔ فعلا کام کیا اس ایک آدمی نے، فعلا کو آپ لمبا کر دیں فعلا تو معنی بنے گا کام کیا ان دو بندوں نے۔ معنی کیا بنے گا؟ کام کیا ان، تو فعلو فعلو ہم لمبا کر دیں گے تو معنی بنے گا کام کیا ان سارے بندوں نے۔ اب ایک آدمی پڑھنا چاہتا ہے فعلا، آگے لفظ اللہ ہے، فعل اللہ کہ اللہ تعالی نے کام کیا۔ اگر فعلا کو لمبا کر دیتے ہیں تو اللہ کو دو بنا دیا کہ دو اللہ نے کام کیا، اور یہ کفر ہو جائے گا۔ اللہ تو ایک ہے، دو تو ہے نہیں۔ اس لیے آپ نے کل مدات کے بارے میں جو سنا تھا، جو پڑھا تھا، مد اصلی کو بہت ہی زیادہ ذہن میں رکھنا ہوگا۔ مد اصلی کے سوا باقی مدیں ہیں، مد متصل ہے، منفصل ہے، مد لازم ہے، عارضی ہے، وقفی ہے، کلمی مثقل ہے، کلمی مخفف ہے۔ وہ اگرچہ میں نے وہ ساری جان بوجھ کے نہیں لکھی کہ اصل مقصد تو سمجھانا تھا۔ تو مد کا معنی لمبا کرنا۔ اگر آپ اتنا لمبا نہیں کرتے، مثلا والضالین، یہ مد مثقل ہے اور یہ مد لازم ہے، اس کو لمبا بھی کیا جائے گا، لیکن اگر اس کو اتنا لمبا نہ کریں، چھوٹا رکھ والضالین کہہ لیں تو معنی میں فرق نہیں آئے گا۔ معنی میں فرق یعنی اگر اس کی مقدار تھوڑی بہت کم و بیش ہو جائے معنی میں فرق نہیں آئے گا، لیکن اگر اس کو سرے سے نظر انداز کر دیں گے، سرے سے نظر انداز کر دیں گے، اس کو ایک زبر کے برابر آئیں گے، پھر فرق آ جائے گا، جس طرح ابھی میں بتا چکا ہوں۔ اسی طرح جس پہ مد نہ ہو اس کو لمبا کر لیں گے، پھر بھی معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، اس میں فرق آ جائے گا۔ صفحہ نمبر 17 پر اس کی مشق کل قاری صاحب نے آپ سے کروائی بھی تھی کہ کتابن، دیکھیے کتابن اس کے ساتھ الف آ گیا، الف یہ مد اصلی ہے، اس کو کتنا لمبا کریں گے ہم؟ دو حرکت کے برابر۔ ایک الف دو حرکت کے برابر لمبا ہوتا ہے۔ کتابن اتنا، کتابن یہ کیا ہو گیا؟ زیادہ لمبا ہو گیا۔ اس کو دو حرکت سے زیادہ، ایک الف سے زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ کتابن بس اتنا ہی۔ ایک ہے کتابن، کیا ہے بلا؟ ایک ہے کتابن، دونوں میں فرق ہے۔ کتابن میں کیا ہے؟ تا کو لمبا کیا ہی نہیں ہے، معنی غلط ہو جائے گا۔ تو کتابن اتنا اس کو لمبا کریں گے، لیکن کتابن اتنا لمبا نہیں کریں گے۔ یعنی مد اصلی کو ایک الف سے زیادہ لمبا نہیں کیا جائے گا، اور ایک الف لمبا کتنا ہوتا ہے؟ دو حرکت کے برابر۔ کتنا ہوتا ہے؟ دو۔ ایک حرکت کتنی؟ با زبر با، یہ ایک حرکت ہے، اس کو دگنا کر دیں با، بس اتنا۔ اور ہم دیکھو بہت لمبا کر جیم کر دیں گے تو پھر غلط ہو گیا نا۔
جیم، جیم کے بعد یا ہے، آگے میم ہے، ہم اس کو اتنا ہی لمبا کریں، جیم اتنا لمبا کریں گے، یعنی اتنا لمبا کریں گے کہ 2 حرکت کے برابر ہو۔ اگر 2 حرکت سے زیادہ ہو جائے گا تب بھی غلط ہے، 2 حرکت سے کم ہوگا تب بھی غلط ہے۔ یہ مالکی، دیکھیے مالکی کو مالیکی پڑھیں گے، دیکھ رہے ہیں نا آپ کیا والا لفظ کیا ہے؟ مالکی، اس کو آپ پڑھیں گے مالیکی، کیا ہو جائے گا؟ کیوں غلط ہو جائے گا کہ لام کے آگے تو یا ہے ہی نہیں، ہم نے اضافہ کر دیا مالکی، کیا مالکی، یوں بھی نہیں کریں گے، لمبا بھی نہیں کریں گے، اس کو کتنا لمبا کرنا ہوتا ہے؟ 2 حرکت کے برابر، اس کو پیش نظر رکھیے گا۔ حافظ، قدیر، بشیر، کریم۔ اگلا جملہ جو ہے نا وہ قابل غور ہے، کیا لفظ ہے بھلا؟ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک رسول، کیا معنی ہوتے ہیں؟ اگر واو گرا دیں رسول، اس کا معنی ہوگا سارے رسول، جمع کا صیغہ بن جائے گا، رسول کی جمع رسول ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ تو نہیں، اگر رسول ہی کو رسول ہی پڑھیں گے تو معنی کیا ہوگا؟ ایک رسول پر ایمان لائے ہیں، آمنت باللہ ہم ایمان لیں اللہ تعالیٰ پر، وہ ملائکتہ اللہ کے فرشتوں پر، وہ کتب ہی اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، وہ رسول ہی اللہ کے سارے رسولوں پر۔ رسول ہی، اگر رسول ہی پڑھ لیں گے پھر معنی کیا بنے گا؟ ایک رسول پر ایمان لیں، باقیوں کا انکار، تو یہ کفر آ جائے گا۔ جس طرح میں نے کہا کہ مد کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اس کو پیش نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ہم کیا پڑھیں گے؟ رسول، ہم پڑھیں گے رسول تو معنی کیا ہوگا؟ سارے رسول۔ رسول، غفور، شکور، یہاں تک مد اصلی تھی، اور آگے کیا ہے؟ مد لازم متصل۔ متصل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملا ہوا، کیونکہ اس جملہ میں حمزہ اور حروف مدہ الف دونوں ملے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو متصل کہتے ہیں۔ قد جاءکم، اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ 4 الف کے برابر۔ کتنی ہے؟ لیکن میں پہلے بتا چکا ہوں اگر آپ 3 الف کے برابر کر لیں گے، 2 الف کے برابر بھی کر لیں گے تو معنی میں غلطی نہیں آئے گی۔ شفاء اولئک والسماء سیء وضوء قروء سوءا۔ اب آگے دیکھیے، سوءا حمزہ کو جدا کر دیں تو لفظ مکمل نہیں ہے، حرف نہیں، لفظ مکمل نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، بما الگ ہے، انزل الگ ہے، یہ 2 جدا جدا ہیں نا۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نہ آئے تو سوال کرنا ہے۔ بما الگ ہے، انزل یہ درمیان میں فاصلہ ہے، اس کو کہتے ہیں مد منفصل، فاصلے والی مد، مد منفصل۔ اب یہ دیکھیے الف لکھا ہوا ہے نا، اصول میں یہ کیا ہے؟ حمزہ پڑھا جاتا ہے، الف مکسورہ، یہ دوسرے لفظ میں ہے، اور حروف مدہ بما کے ساتھ الف پہلے میں ہے، اب اس جگہ مد منفصل ہے۔ بما انزل، لمبا اس کو بھی اتنا ہی کیا جاتے ہیں۔ الا انہم، آگے پھر مثال دی گئی ہے کلمی مثقل کی۔ الحاقۃ والصافات، یہاں دیکھیں والصافات یہ کیوں لکھا؟
اس میں کلمی مستقل بھی ہے اور مد اصلی بھی ہے۔ کلمی مستقل ہے وہ صاف، سواد پر جو مادے ہیں، اور فا کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ کون سی مادے والا؟ مد اصلی۔ کون سی ہے؟ مد الف کے قائم مقام ہے نا کھڑا زبر، اس کی مقدار آواز 2 حرکت کے برابر ہے۔ سواد کی مقدار آواز یہاں کتنی ہوگی؟ 4 الف کے برابر، اور فا کی مقدار آواز، آپ نے ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اب میں پڑھتا ہوں، آپ نے دیکھنا ہے میں نے صحیح پڑھا کہ غلط پڑھا۔ والصافات، نہیں آپ نے پڑھنا نہیں ہے، آپ نے دیکھنا میں نے صحیح پڑھا کہ غلط پڑھا ہے۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ والصافات، کیا غلطی کی ہے میں نے؟ فا کو اتنا لمبا نہیں کرنا چاہیے، فا کے اوپر کیا ہے؟ مد اصلی ہے، اس کو اتنا لمبا کریں گے 2 حرکت برابر۔ والصافات، کتنا لمبا کریں گے؟ 2 حرکت کے برابر۔ پڑھیے والصافات۔ میں نے اس کو لکھا ہی اس لیے ہے تاکہ نا سمجھانا آسان ہو جائے کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ فی انفسکم، فی اموالہم، اتحاجونی، تھوڑا سا غور کرنا ہے آپ نے۔ ہاں کو آپ نے لمبا کیا، آگے یہ کلمی مستقل ہے، مد کے بعد شد آ جائیں۔ یو کو بھی لمبا کرنا ہے، یہ بھی کلمی مستقل ہے، لیکن نی کو لمبا تھوڑا کرنا ہے، مد اصلی کے برابر۔ اتحاجونی، می کو 1 الف سے زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے۔ وَلَضَّالِّينَ، آگے آپ حروف علین پڑھ لیں گے، جس طرح با زبر واو، بو، بئی، تو، تی، آپ نے وہ سارے کا سارا یہ پڑھا تھا بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد آپ کا یہ جو سلیبس ہے مکمل ہو جائیں، پھر انفرادی طور پر توجہ دینے کے لیے الگ الگ وہ پہلے سالوں کی طرح آپ کے وہ گروپس بنا دیے جائیں گے، اور پھر طلباء آپ سے سنیں گے۔ یہ قاعدہ نمبر 10 صفحہ نمبر 19، صفحہ نمبر 19 نکال لیجئے گا۔ قاعدہ نمبر کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے احکام۔ اوپر دیکھیے، قبل ازیں آپ قاعدہ نمبر 4 میں پڑھ چکے ہیں نون ساکن اور تنوین کیسے کہتے ہیں۔ اب اس کے احکامات ذہن نشین کر لیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 احکام ہیں۔ کتنے احکام ہیں؟ کون کون سے؟ نمبر 1 اظہار، محض ظاہر کرنا، اظہار کا معنی کیا ہے؟ محض ظاہر کرنا۔ دوسرا ہے اخفاء، کیا بنا؟ اس کا معنی تھا خفیہ سے رکھ کے لمبا کرنا۔ تیسرا کیا ہے؟ اقلاب، اقلاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الٹا دینا، بدل دینا، جیسے انقلاب لانا، کیا کہتے ہیں؟ یعنی معاملے کو بدل دینا۔ قلب دل کو کہتے الٹا لٹکا ہوا تھا، اقلاب یعنی اس کو بدل دینا۔ اور چوتھا کیا ہے؟ ادغام، ایک کو دوسرے میں داخل کر دینا، ایک کو دوسرے میں داخل کر دینا۔ اب دیکھیے اظہار کا معنی لکھا، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے کوئی آ جائے تو نون ساکن یا تنوین میں اظہار ہوگا، اور اس کی مقدار آواز 1 حرکت کے برابر ہوگی۔ کتنی آواز ہوگی؟ یعنی صرف اس کو ہم ظاہر کریں گے لمبا۔ مثلا انعمتا، کیا پڑھیں گے؟ میں 2 مرتبہ پڑھوں گا، آپ نے دیکھنا ہے کہ صحیح کون سا ہے، اور آپ نے صحیح پڑھنا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، انعمتا، انعمتا، صحیح کون سا ہے؟ آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے، نون کو لمبا
کب نہیں کرنا ہے؟ جب نون، تنوین یا ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کو لمبا نہیں کرنا ہے۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ کتنے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین، خا۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کو لمبا نہیں کرنا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دے کے پوچھوں گا اور آپ نے غور کے ساتھ سننا ہے۔ بتائیے، عذاب علیم، عذاب علیم، صحیح ہے کہ غلط؟ غلط ہے۔ کیا غلطی کی میں نے؟ عذابن پر تنوین ہے، علیم آگے حمزہ آ گیا، مجھے یہاں اظہار کرنا چاہیے تھا۔ کیا پڑھیں گے ہم؟ عذاب علیم۔ کیا بلا؟ عذاب علیم۔ کیا پڑھیں گے؟ اس جگہ با کے اوپر تنوین کو لمبا نہیں کریں گے۔ بما انزل، انزل، نون کے بعد کیا آ گیا؟ انزل میں نون کے بعد کیا آیا؟ زا، زا حروف حلقی میں سے ہیں، تو پھر ہم یہاں کیا کریں گے؟ لمبا کریں گے۔ دیکھیے، اگر پھر پڑھیں گے بما انزل، اصول قرات کے مطابق ترجمے میں نقص نہیں آئے گا، لیکن اصول قرات کے مطابق یہ غلط ہو جائے گا۔ یہاں نون کو لمبا کرنا ہوگا۔ بما انزل، انزل، اس جگہ انزل نہیں پڑھیں گے بلکہ انزل، تھوڑا لمبا کریں گے۔ آگے اقلاب اور ادغام ہیں انشاءاللہ تعالی جل وعلا، اس کے بارے میں بھی ابھی بتاؤں گا، آپ مشق ملاحظہ کیجیے۔ این اونا، دیکھیں نون کے بعد حمزہ آ گیا، اس کی مقدار آواز ہے 1 حرکت۔ کتنی بلا؟ این اونا منہم، پہلے میں نے مثالیں دی ہی حروف حلقی کی ہیں۔ منہم، یہ ہا کی مثال آگے، آگے عین کی۔ انعم اللہ، یہ عین کی مثال آگے، آگے ہا کی۔ ینحتون، من غفر، غین کی مثال آگے۔ من خبیر، عذاب علیم، یہ تنوین کی مثالیں آگی۔ بشیر ہادی، رجل علیم، علیم حکیم، رب غفور، نخل خاویہ۔ میں نے تنوین اور نون ساکن دونوں کی مثالوں کے ساتھ وہ سارے حروف حلقی یہاں تک ذکر کر دیے۔ پہلے نون ساکن کے ساتھ سارے حروف حلقی لایا اور اس کے بعد تنوین کے ساتھ سارے حروف حلقی۔ اب یہ حروف حلقی نہیں ہے۔ انتم، دیکھیے نون ساکن ہے نا، اس کے بعد کون سا حرف آ گیا؟ تا، تا حروف حلقی میں سے، اس لیے نون کو لمبا کریں گے۔ انتم انزل من دونکم، دیکھیے غور کیجئے، مین کو بھی اتنا لمبا کرنا ہے جتنا دو کو لمبا کرنا ہے۔ من دونکم، اگر ہم من دونکم پڑھ لیں گے تو واو گر جائے گا اور یہ غلط ہو جائے گا۔ من دونکم انفسکم من کتاب اللہ، نون کو بھی اتنا لمبا کرنا ہے، تا کو بھی اتنا لمبا کرنا ہے، لفظ اللہ کے لام کو بھی اتنا لمبا کرنا ہے۔ من کتاب اللہ انبتت، یہ آپ نے مثالیں پڑھی ہیں اظہار اور اخفاء کی۔ اظہار سے مراد کیا ہے؟ محض ظاہر کرنا، اور اخفاء سے مراد یہ ہے کہ اس کو 2 حرکت کے برابر لمبا کرنا۔ اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ نہ آیا ہو تو اس کو حق حاصل ہے، سوال کر لے۔ سب کو سمجھ آ گیا؟ اب آپ اپنا دوسرا سبق ملاحظہ کیجیے۔ نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اباب کرام قدر بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ آپ قبل ازیں یہ بالتفصیل سماعت فرما چکے ہیں کہ ایمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کی معراج کا نام ہے۔ اگر اس میں کمی آ جائے تو پھر ایمان باقی نہیں رہتا، اس میں کمی آ جائے تو ایمان باقی نہیں رہتا۔ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اگر ان تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے تو پھر محبت نہیں ہوتی بلکہ منافقت ہوتی ہے۔ محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ محبوب کا ہر حکم مان لیا جائے، محبوب کا ہر حکم مان لیا جائے، یہ محبت کا پہلا تقاضا ہے کہ اظہار محبت جس کے ساتھ آپ کرتے ہیں آپ اس کا حکم بھی مانیں گے، اور دوسرا یہ کہ اس کی خواہش کا خیال رکھا جائے، حکم نہ بھی دیں۔ بالکل سادہ سی مثال دے کے سمجھاؤں گا کہ اگر آپ حرمین شریفین زیارت کے لیے گئے، وہاں سے بعض اوقات کو چیزیں خریدتے ہیں اپنی امی کے لیے، اپنے ابو کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، بیٹے بیٹی کے لیے، عز و کربا کے لیے، انہوں نے حکم نہیں دیا ہوتا پھر بھی خریدتے ہیں ان کی خواہش کے احترام میں۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ میرا وقت نہ ضائع ہو جائے، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ بعض اوقات محبوب حکم نہیں دیتا لیکن محب اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اس کی خواہش کا احترام کرتا ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے، اس کے ساتھ اظہار محبت وہ کرتا ہے، جس انداز سے بھی ممکن ہوتا ہے اظہار محبت کرتا ہے۔ جب اظہار محبت کرتا ہے تو پھر محبوب اس سے راضی ہو جاتے ہیں، محبوب اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی محبت کا تقاضا ہے، یہ جو میں نے گفتگو کی ہے اس میں بڑی وسعت ہے، بہت مثالیں دی جا سکتی ہیں اللہ رب العزت جل وعلا کی بھی، اور اللہ رب العزت جل وعلا کے کریم محبوب تاجر عرب و جم شفیع معظم رحمت عالم کی بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن میں جان بوجھ کر صرف نظر کر رہا ہوں۔ پھر محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جس کا تعلق نسبت محبوب سے ہو جائے اس سے بھی محبت کی جائے۔ اب میں یہاں مثال دوں گا، قرآن کریم سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب مکرم سے، دونوں سے نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، میرے نبی پر نازل فرمایا، معاذ اللہ محبت کا تقاضا ہے کہ ایک ایمان والا اس کی توہین برداشت نہ کرے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ ایمان والا قرآن کریم اللہ بھی نہیں ہے اور رسول اللہ بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کی توہین برداشت کیوں نہیں کی جاتی؟ کہ اس کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، اور محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کے ساتھ منسوب شے کی بھی تعظیم و توقیر کی جائے۔ حرم کعبہ کی ہم تعظیم و توقیر کرتے ہیں حالانکہ پوری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کی نسبت بالخصوص اللہ تعالیٰ کی جانب ہے، اس لیے ہم اس کی بھی عزت کرتے ہیں۔ مسجد کی بھی ہم عزت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ ہم اپنے گھروں کو اللہ کا گھر نہیں کہتے، مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، یہاں عبادت کرتے ہیں۔ جب اس کی نسبت ہم نے رب کائنات کی طرف کر دی تو ان اینٹوں کا، اس پتھر کا، اس سیمنٹ کا، ان ساری چیزوں کا مرتبہ کتنا بڑھ گیا
کہ جگہ ایک نماز پڑھنے والے کو 25 سے لے کے 500 نمازوں کے برابر ثواب عطا کر دیا گیا۔ کتنا بڑھ گیا مرتبہ۔ اور یہاں فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ تم مسجد میں رہو گے، اور مسجد میں مخصوص فرشتے ہوتے ہیں جو عام جگہ پہ نہیں ہوتے۔ پھر رب کائنات جل مجکریب نے گواہی کیا دی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو مسجد کو آباد کرتا ہے دراصل وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والا ہوتا ہے۔ گواہی ایک دے دی۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دے دو جس کا دل مسجد میں لٹکتا ہے۔ مسجد کو اتنی عزت میسر آ گئی، اتنی میسر آ گئی، ہمارے گھر بھی انہی مٹی کے، انہی اینٹوں کے، اسی پتھروں کے بنے ہوئے ہیں، مگر ان کو وہ عزت حاصل نہیں جو مسجد کو، اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسجد کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اس کو یہ مقام بڑھا تو حرم کعبہ کی نسبت بھی، مگر دونوں کے مقام میں حرم مکہ میں پائی جانے والی دیگر مساجد کے مقابلہ میں حرم کعبہ کی فضیلت زیادہ ہے۔ اگر اسی شہر کی وجہ سے ہونا کہ یہ فیصل آباد میں ہے، وہ مکہ مکرمہ میں ہے، تو مکہ مکرمہ کی باقی مساجد کی تو فضیلت نہیں ہے جو حرم کعبہ کی ہے، جو مسجد بیت الحرام کی ہے۔ سبب اس کا کیا ہے؟ اس کو ہم نے اللہ کا گھر کہا، اس کو میرے اللہ نے اپنا گھر کہا، میرے نبی نے اس کو اللہ کا گھر کہا، چونکہ ان کی بات اعلیٰ ترین بات ہے، ہم مخلوق ہیں، معمولی ہیں۔ جب ہم نے اس مسجد کو اللہ کی جانب منسوب کر کے اللہ کا گھر کہا، اس کو بھی عزت مل گئی، لیکن جس کو اللہ اور اس کے رسول نے اللہ کا گھر کہا اس کی عزت و وراء الورا ہو گئی۔ یہاں ایک نماز کا زیادہ سے زیادہ ثواب 500 نماز کے برابر، وہاں کم از کم 1,00,000 نماز کے برابر۔ یعنی محبوب کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے وہ بھی محبوب ہے، وہ بھی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں نبی محتشم رحمت عالم کے لباس کی توہین کرنا بھی کفر ہے، حضور کے نالان مقدس کی توہین کرنا بھی کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ کہ جس کی نسبت اعلیٰ کے ساتھ ہوگی، محبت کا تقاضا ہے کہ اس کی بھی تعظیم کی جائے، محبت کا تقاضا ہے کہ اس کی بھی تعظیم کی جائے۔ پھر یہ تو وہ چیز ہوئی نا کہ جس طرح شہر ہے، شہر مدینہ ہے، اس کی توہین بھی حرام، روضہ انور کی توہین بھی حرام۔ یہ تو چیزیں ہیں کہ جن کا میرے نبی کے ساتھ منسوب ہونا ثابت ہو گیا۔ ایک وہ ہے جو نبی کا خون ہے، جو نبی کی اولاد ہے، اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا، اس کے ساتھ کتنی محبت کی جائے گی۔ محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و جم شفیع معظم رحمت عالم کے سمجھانے کا انداز کتنا حسین تھا۔ میرے نبی فرمائیں گے حب اللہ، لوگو اللہ سے محبت کرو، لما یعظکم من نعمی، کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے تمہاری پرورش فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو۔ کیوں؟ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، یہ نعمتیں دیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، نہیں گن سکتے اس کی نعمتوں کو۔ یہ سادہ سادہ سی نعمتیں بہت بڑی نعمتیں۔ میں نے سادہ سادہ سے اس لیے کہا کہ عام آدمی سمجھ لیتا ہے، آنکھیں بھی اس کی نعمت، کان بھی اس کی، زبان بھی اس کی، یہ تندرستی بھی اس کی، یہ ہاتھ اور پاؤں بھی اس کی۔ اس نعمت کا ان سے پوچھے جن کے پاس نہیں ہے، جن کو اللہ نے ہاتھ نہیں دیے، جن کو پاؤں نہیں دیے، جن کو آنکھیں نہیں دی، قوت سماعت نہیں دی، قوت گویائی نہیں دی۔ پھر صحت و تندرستی بھی اس کی، کھانا کھائیں تو اس کا ہضم ہونا بھی اس کی، ہضم ہو کے پھر باہر نکل جانا بھی اس کی، پانی کا پینا بھی اس کی، پھر پیشاب کا آنا بھی اس کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں اپنے رب سے محبت کرو، دیکھو اس نے کتنی نعمتیں تم کو عطا فرمائی۔ اب جانتے ہیں نا کہ پیشاب بند ہو جائے تو بندہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے کہ میرے گردے صحیح ہو جائیں۔ میرا اللہ بغیر کسی قیمت کے تجھ کو عطا فرما رہا ہے، بغیر کسی خرچے کے تجھے عطا فرما رہا ہے۔ کتنا وہ منعم حقیقی، کتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔
میرے نبی فرمان گے اپنے رب سے محبت کرو، پھر اس سے پیار کیا جائے گا کہ نہیں؟ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوا مثال آپ کو دے رہا ہوں، میں معافی اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں دی جا سکتی، اور تیرے دروازے پر کوئی کتا آئے تو اس کو روٹی کا ٹکڑا ڈھال دے، وہ تجھ سے وفا کرتا ہے تو جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں اسے بے وفائی کرے گا؟ تقاضا ہے فطرت کا، اپنے رب سے پیار کر۔ میرے نبی نے یہی شعر فرمایا، پھر کیا فرمایا؟ وَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اللہ سے محبت کی وجہ سے مجھ مصطفیٰ سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، دو سبب بنے، ایک یہ کہ رب کا رب ہونا تمہیں بتایا کس نے ہے؟ میں نے بتایا نا، اس لیے مجھ سے بھی محبت کرو نا کہ میں نے تم کو صحیح راستہ بتا دیا، میں نے تمہیں بتا دیا کہ تمہارا پیدا کرنے والا خالق کون ہے، رازق کون ہے، آگے تمہاری نسل کو پیدا کرنے والا، تمہارے باپ دادا کو پیدا کرنے والا، تم پہ رحمتوں کا نزول فرمانے والا، تمہاری بخشش فرمانے والا، تم کو جنت عطا فرمانے والا کون ہے، یہ میں نے تمہیں بتایا نا، اس لیے مجھ سے بھی محبت کرو۔ اور دوسرا، تمہارے رب کا میں محبوب ہوں، تو جس سے محبت کرے اس سے تم بھی محبت کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسنین کریمین کو میرے نبی نے گود میں بٹھایا، سیدنا زید بن ارقم فرماتے ہیں، متعدد حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا اسامہ بن زید بھی فرماتے بارگاہ رسالت امامہ میں حاضر ہوا تھا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شے کو اپنے دامن میں چھپا رکھا تھا۔ مراد کیا ہے کہ آپ نے کملی شیفہ اوڑھ رکھی تھی، چادر مبارکہ، اور چادر میں شہزادوں کو چھپا رکھا تھا، یعنی چادر ان کے اوپر دے رکھی تھی۔ این ممکن ہے وہ سردی کا موسم ہوگا، چادر میں لپیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت امام میں حاضر ہوا، کام سے فارغ ہو کے میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ کیا ہے آپ نے جو اپنی مبارک چادر میں کملی میں چھپا رکھا ہے، یہ کیا ہے؟ جو کہ حضرت اسامہ بن زید کو میرے نبی بڑا ہی پیار فرماتے تھے، ان کو اپنا بیٹا تک کہتے تھے، بیٹے کا بیٹا۔ سیدہ زاہدہ تو یہ بتا رہا میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ تو صدیقہ فرماتی ہیں، یہ کھیلتے ہوئے آتے، چپڑے لگے ہوئے ہوتے، میرے نبی اپنے ہاتھ سے ان کا چہرہ بھی دھو دیتے، ان کے کپڑے بھی تبدیل فرماتے، اتنا پیار فرماتے۔ چونکہ کچھ بے تکلفی تھی اس لیے انہوں نے جرت کی، عام کی تو جرت بھی نہیں تھی نا، بے تکلفی تھی، تو گھر میں رہتے تھے، یا رسول اللہ یہ کیا ہے پوچھ لیتے تھے، تو میرے کریم آقا نے اپنی مبارک چادر کو کھول دیا۔ اسامہ فرماتے میں نے دیکھا کہ شہزادہ حسن اور حسین دونوں میرے نبی کی گود میں تشریف فرما ہے، ایک دائیں ہیں ایک بائیں ہیں، میرے نبی فرمانے لگے یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اگر میرے کریم آقا اتنا فرما دیتے، کیا اسامہ بن زید اس گھر میں نہیں رہتے تھے؟ بارگاہ رسالت امام میں حاضر نہیں ہوا؟ ابھی میں نے بتایا ان کے ابا جی حضرت زید بن حارثہ کو میرے نبی نے اپنا بیٹا بنا لیا ہوا تھا، ان کے ساتھ خصوصی تعلق تھا۔ آپ نے آپ کا واقعی ایمان لانے کا یا آپ کے بارگاہ رسالت امام میں حاضر ہونے کا کئی مرتبہ سنا ہے، بڑا پیار فرماتے تھے، اتنا کافی تھا۔ یہ حسنین ہے، یہ حسن حسین ہے، بتا جس طرح میں نے اپنے بیٹے کو اٹھا رکھا ہو تو کوئی آدمی آ کے پوچھے شاہ جی یہ کون ہے، میں کہوں جی یہ میرا بیٹا فلانا ہے، اگر گھر والے ہیں میں نے ان کو چھپا رکھا ہے تو میرے گھر میں سے کوئی پوچھے یہ کون ہے، میں کیا بتاؤں گا اس کا نام لے کے فلانا ہے، یہی ہے نا؟ ہاں بھئی آپ بھی گھر میں ایسے کہتے ہیں، لیکن میرے کریم آقا کا انداز کتنا پیار اور محبوب ہے، یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہاں تک اکتفا نہ فرمایا، پھر اللہ کے حضور عرض کیا اللہم انی احبہما، مولا تعالیٰ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، مولا تعالیٰ میں ان دونوں سے فاحبہما۔ اب رب کو عرض کرنے کی ضرورت کیا تھی، رب نے تو عطا فرمائے ہیں، رب نے تو ان کی شان بیان فرمائی ہے کہ یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، مگر محبت کا تقاضا کیا ہے کہ جو چیز ملی ہے مزید مانگی جا رہی ہے۔ اللہم انی احبہما، میرے مولا میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، فحبہما، مولا تو بھی ان دونوں سے پیار کر۔
تو بھی ان دونوں سے. یا رسول اللہ یہ جملہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ رب کو بہت پیارے ہیں، بہت پیارے ہیں، بہت پیارے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ اپنے متعدد مرتبہ سنی کہ جب ان کی ماں نے کہا تھا بارگاہ سالت مآب میں حاضر ہو کر میرے لیے اپنی دعا کروا، تو وہاں میرے قریب آقا کی خدمت میں انہیں دیکھا تھا فرشتہ حاضر ہوا، تو میرے نبی نے فرمایا تھا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور پہلی مرتبہ آیا ہے اور خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین کو اللہ نے جنت کے جوانوں کا سردار قرار دے دیا ہے. جنتی سے میرا اللہ محبت فرماتا ہے کہ نہیں؟ تو جو جنتیوں کا سردار ہوگا، عام جنتی سے اللہ محبت فرماتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ تو سارے ایمان والوں سے پیار فرماتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے بھی ٹوٹ کر اپنے رب سے پیار کرتے ہیں. اللہ ان سے پیار فرماتا ہے، یہ اللہ سے پیار فرماتے ہیں. تو عام ایک گناہ گار ہو ایمان والا، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جو نیکوکار صرف ان سے پیار فرماتا ہوں. اس کی عزت کی قسم، مجھے اور آپ کو ایمان مل جانا رب کے پیار کی دلیل ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پیار نہ فرماتا تو ہمیں ایمان کی دولت عطا نہ فرماتا. یہ اس کا احسان، اس کا پیار ہے کہ اس سے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. کتنے کافر ہیں، کتنے وہ خوبصورت ہیں، تنومند جوان ہیں، کس قدر مال و دولت والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نظر انداز فرما دیا، ہم سے محبت فرمائی، ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دی. میرے نبی نے بارگاہ رب العزت میں کیا مولا میں ان سے پیار فرماتا ہوں، تو بھی ان سے محب من یحبہما، ان سے نہیں مولا جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار فرما. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. محبوب سے پیار ہے نا، حسنین کریمین من نبی کے محبوب ہے نا. میرے نبی کیا عرض کرتے مولا تو بھی ان سے محبت فرما، کہ میرے محبوب سے تو بھی پیار کر، ان کا درجہ مزید بلند کر. اور اے اللہ تعالیٰ جو میرے محبوب سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر. یہاں ایک بات قابل غور ہے، پتہ یہ چلا کہ جس کے دل میں حسنین کریمین کی محبت ہے اللہ اس سے پیار فرماتا ہے. کیا بلا؟ جس کے دل میں ان کی محبت ہے اللہ اس سے پیار. تو جو حسین کو باغی اور یزید سے محبت کرتا ہے اسے بھی اللہ پیار کرتا ہے. اسے تو نہیں کہتا نا جو امام حسین کو باغی کہے، یزید کو امیر المومنین کہے، اس کو حق پر کہے. میرے نبی نے کیا خبر دی ہے؟ جو اس سے محبت کرے مولا تو اس سے بھی. تو بھائی جس سے اللہ محبت نہیں کرتا وہ ہی حسین سے محبت نہیں کر سکتا. اب آئیے اس طرف کہ محبوب سے محبت کرنے والا بھی محبوب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور میرے نبی فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا. حبونی بحب اللہ، میرے ساتھ محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے. وحب اہل بیتی بحبی، اور میری محبت کی وجہ سے میری اولاد سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی ان سے غلطی ہو بھی جائے نا تو ان کی طرف نہ دیکھو، میری طرف دیکھو. یہ اولاد تو میری ہے نا، اولاد تو میری ہے نا، میری وجہ سے ان کو چھوڑ دو. میرا بیٹا کوئی قصور کرے تو آپ کہیں اوے تو نے یہ قصور کیا میں تجھے سزا دوں گا، اور پتہ چلے یہ تو شاہ جی کا بیٹا، آپ کہیں اچھا چلو پھر شاہ جی کی وجہ سے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں ورنہ میں تجھے سزا دوں گا. تو اس نے مجھ پر احسان کیا. میرے نبی فرماتے جو میری اولاد کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا قیامت کے دن اس کا بدلہ میں مصطفیٰ اسے عطا کروں گا. قیامت کے دن اس کا بدلہ میں مصطفیٰ اس کو عطا کروں گا. رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے، سورۃ الشورى کی 23 نمبر آیہ مبارکہ میں تلاوت کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں 22 نمبر آیہ مبارکہ بھی تلاوت کر دوں تاکہ معاملہ صحیح طریقے سے کھل کر سامنے آ جائے. اور قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے صرف اسی آیہ مبارکہ کی تلاوت نہ کریں،
اس سے آگے اور پیچھے آیات مبارکہ کی تلاوت کریں تاکہ سیاح کو سباق واضح ہو جائے کہ دراصل یہاں گفتگو کیا ہو رہی ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ یہاں گفتگو کیا ہو رہی ہے۔ نبی کریم 21 نمبر آیت مبارکہ سورۃ الشورى 42 نمبر سورت ہے اور 25واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں، یعنی کوئی ایسے بت ہیں جن کو انہوں نے رب کا شریک بنا رکھا ہے، کہ شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے ان کے لیے دین کا کوئی راستہ متعین کر دیا ہو، کوئی شریعت متعین کر دی ہو۔ سمجھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی قدر، یعنی کیا بتوں نے کوئی شریعت بت پرستوں کو دی ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ کی بعثت شیفہ فرمائی، بتوں نے بھی کوئی کتاب نازل کی ہے؟ بتوں نے بھی کوئی اپنا نمائندہ بھیجا ہے؟ یہاں یہی احساس دلایا جا رہا ہے، اوہ کافر و بدبخت ہو، بتوں کی پرستش کرتے ہو، ان کو اللہ تعالیٰ سے مثال دینا ہی کفر اور شرک ہے۔ کیا انہوں نے کوئی کتاب تم پہ نازل کی، کوئی شریعت، کوئی راستہ، کوئی دین کا بتایا؟ معلوم یاتم بہ اللہ، کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہ دی ہو۔ ارشاد یعنی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اجازت ہی نہیں دی ہے کہ وہ کتاب نازل کرے یا جو شریعت نافذ کرے یا وہ معاذ اللہ رسول کو بھیجیں۔ یہ تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں، بتوں کے دست قدرت میں تو نہیں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر وہ کلمۃ الفصل، کلمۃ الفصل سے مراد ہے رب کا وہ وعدہ جو قیامت کے دن پورا ہوگا۔ وعدہ کیا ہے؟ جنتیوں کو جنت میں بھیجا جائے، جہنمیوں کو فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، دنیا میں نہیں۔ اگر دنیا میں جرم کرنے والے کو اسی وقت سزا مل جاتی اور نیکوکار کو اسی وقت اس کا اجر دے دیا جاتا، تو پھر لوگ اجر کے لیے نیکی کرتے، رب کی رضا کے لیے نہیں۔ میں کام اس کا زیادہ چلتا جو نمازیں پڑھتا ہے، جو نہ پڑھتا اس کا کام ٹھپ جاتا، تو بندے کام کے لیے نمازیں پڑھتے، رب کی رضا کے لیے نہیں۔ رب نے وعدہ فرمایا کہ فیصلہ میں قیامت کے دن کروں گا، یہاں سے وہی مراد ہے ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر وہ فیصلے کا کلمہ ارشاد نہ فرمایا جا چکا ہوتا، وہ وعدے کا دن کا فیصلہ نہ ہونا ہوتا، لقضی بینہم، تو ابھی ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دنیا میں تو یہ بدبخت، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، آج کل آپ بھی دیکھتے ہیں کہ بھارت میں مسلمانوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ وہ گنڈے، بھارتی درندے ایک ایک مسلمان مرد یا عورت کو پکڑ کر اتنا پیٹتے ہیں، اتنا مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ شہید کر دیتے ہیں۔ ازحد ظلم ہو رہا ہے، دیکھا نہیں جاتا کتنا ظلم ہو رہا ہے، ان کو ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتے ہیں وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور یہ جو ظالم ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ دنیا میں گلشڑے اڑا لیں، میں نے یہ درمیان میں بھارت کی بات کی ہے، یہاں مطلقاً اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور کافروں کا ذکر کیا ہے کہ جو بھی مشرک اور کافر ہیں، ظالم ہے جو کہ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے بدترین وہ ظالم ہے۔ اگلی برکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تری الظالمین مشفقین مما کسبوا، تری الظالمین، قیامت کے دن دیکھو کہ تم ظالموں کے وہ مشفقین، وہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، لرزہ بندام ہے، حالت غیر ہے، مما کسبوا، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے۔ ان کی کرتوتیں اچھی نہیں تھی، جہنم کی آگ کو وہ دیکھیں گے، لرزہ برندام ہو گئیں۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، وہ جہنم میں وقوع پذیر، ان کو وہاں ڈالا جائے گا، ان میں وہ گر پڑیں گے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ توفیق کے ساتھ، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ دو عظیم نعمتیں عطا فرمائی، ایک نعمت ایمان کی اور دوسری نعمت اعمال صالح کی۔
یہ دو نعمتیں ہیں نا، ایک ہے ایمان کی نعمت اور دوسری کیا ہے؟ نیک کام کرنے کی نعمت۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان فرمایا، مجھ ناچیز و حقیر بندے پر احسان فرمایا، اس کی عزت کی قسم میں کتنا بھی شکر ادا کروں تو حق شکر ادا نہیں کر پاتا۔ اللہ نے تم پر احسان فرمایا، تم قرآن پاک پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ ناچیز و حقیر بندے پر احسان فرمایا، مجھے توفیق دی کہ میں قرآن پاک کا نوکر بنوں، آپ کا خادم بنوں اور آپ کو قرآن کریم پڑھاؤں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا کے محبوب مکرم کی زبان وہی ترجمان سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ مولا کتنا تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں بہترین اپنے محبوب کی زبان سے کہلوایا، اس کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ جو آتے ہیں نا، کتنا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال بھی کیے، وہ کہاں ہوں گے؟ کافر کہاں ہوں گے؟ ابھی ذکر ہوا نا، ظالم کہاں ہوں گے؟ لرزہ برندام کانپ رہے ہیں، لیکن ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ جس طرح آج وہ خبیث لوگ مسلمانوں پہ رحم نہیں کر رہے، قیامت کے دن یہ قابل رحم نہیں ہوں گے، ان کو شدید ترین سزا ملے گی، شدید ترین سزا ملے گی، قابل رحم نہیں ہے وہ۔ واقعوں بھی ہیں، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، لیکن ایمان والے کہاں ہوں گے؟ فی روضات الجنات، یہ جنات کے باغات میں ہوں گے۔ جس طرح میں قبل ازیں بعض اوقات بتا چکا، جنت اس باغ کو کہا جاتا ہے جس کی حفاظت کی گئی، جس کے گرد گرد چار دیواری ہے، اور روضہ کا معنی کیاری ہے۔ وہ جنت کے باغات پہ ہوں گے، لہم، ان کے لیے کیا ہوگا؟ کافروں کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی آگ، وہ لرزہ برندام ہیں، وہ کانپ رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ لیکن جو ایمان والے ہیں جنت میں جائیں گے، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم، ان کے لیے ما یشاءون عند ربہم، وہ جو چاہتے جائیں گے رب ان کو عطا فرماتا جائے گا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ میں آپ کو اللہ کی عزت کی قسم دے کے سوال کرتا ہوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ ہمیں آج نعمت کیا عطا فرمائی ہے؟ ایمان کی دولت۔ کیا بلا؟ ایمان کی دولت اور نیکی کرنے کی توفیق۔ ایمان کی دولت اور نیکی کرنے کی توفیق۔ پھر اس کا صلہ کیا ہے؟ اس کا صلہ کیا ہے؟ تین چیزیں ہیں نا، ایک ہماری ہے تخلیق، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ کیا ہماری تخلیق کیا ہے؟ ہمیں پیدا کرنا۔ کس سے پیدا کیا؟ ایک ہے مقصد تخلیق، انشاءاللہ تعالیٰ بالوضاحت میں اس کا ذکر وہ اگلے اتوار کو کروں گا۔ ایک ہے مقصد تخلیق، کیا بلا؟ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ مقصد تخلیق کی عبادت ہے۔ عبادت کب بنے گی؟ جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوں گے۔ اور پھر ایک ہے انجام، یہاں انجام کا ذکر ہے کہ جب ہم دامن مصطفیٰ کریم سے وابستہ ہوں گے، اللہ کی یہ نعمت ملے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا صلہ کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کو ہر وہ چیز دے دی جائے گی جو یہ چاہیں گے۔ وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے، آج تو رب کی مرضی قبول کر لے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تیری مرضی کو قبول فرمائے گا۔ آج جو رب کہتا ہے وہ کر لے، قیامت کو جو تو مانگے گا تیرے رب تجھ کو عطا فرما دے گا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے لہم ما یشاءون عند ربہم۔ سبحان اللہ، بڑا ہی پیارا جملہ ہے۔ ان کے رب کے حضور ان کو ہر وہ ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ رب ان کا ہے نا، رب ان کا ہے نا۔ آگے فرماتا ہے ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ بہت بڑا فضل اور احسان ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑا فضل اور احسان ہے۔ یہ کیا؟ بتا دیجئے یہ کیا ہے؟ بہت بڑا فضل اور دنیا کے لیے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، کہہ دو دنیا کی ساری یہ زندگی کا جو سامان ہے، جو بھی دنیا میں پایا جاتا ہے، یہ سب کچھ قلیل ہے۔ جس کو فرماتا اللہ قلیل، وہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، تو جس کو اللہ فضل کبیر قرار دے دے، بڑی کامیابی ہے نا۔ اگلی آیہ بارکہ سماعت فرمائیے۔ میں نے کہا کہ آیہ بارکہ کو سمجھنا ہو نا
تو سیاق و سباق کو سمجھنے کے لیے اگلی پچھلی آیات مبارکہ کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا۔ پہلے میں نے 21 نمبر آیت مبارکہ، پھر 22 نمبر، اب 23 نمبر آیت مبارکہ۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ذالک الذی، یہ وہ عظیم نعمت ہے، یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عطا فرما رہا ہے۔ یعنی یہ بہت بڑی خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ کن کو دے رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ اگلا جملہ ارشاد فرمائیے سورۃ الشعراء کا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والے جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری ارشاد فرما رہا ہے۔ اے محبوب، یہ خوشخبری رب کی طرف سے ان کو دے کر ایک ارشاد فرما، قل، ان سے فرمائیے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ کس پر؟ اس پر جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ ذکر کس کا ہوا ان آیات مبارکہ میں؟ کفار کے جہنم میں جانے کا، یہی ذکر ہوا نا۔ میں نے پہلے کہا کہ آیات مبارکہ کو صحیح سمجھنے کے لیے آپ کو اگلی پچھلی آیات مبارکہ کی بھی تلاوت کرنا ہوگی تاکہ آپ کو صحیح بات کی سمجھ آ جائے کہ یہاں دراصل رب کائنات جل وعلا کا منشا اور مقصود کیا ہے۔ ٹکڑے جوڑ کر کسی چیز کو ثابت نہ کریں، واضح ترین الفاظ میں۔ پہلے ذکر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کس کا ذکر فرمایا؟ کافروں کا، اور ان کو ملنے والی سزا کا، ان پہ ہونے والے قہر و غضب کا ذکر فرمایا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کفر سے، جہنم سے بچا لیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا ذکر فرمایا کہ جن کو میں نے ایمان کی دولت دی ہے، جو اعمال صالح کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ پھر اس کا صلہ کا ملے گا وہ جنتیں، اور اس میں کیا ملے گا؟ جو تیری دل کی خواہش ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، دوسری جگہ فرماتا ہے جو تیرے دل میں خواہش پیدا ہوتی چلی جائے گی، تیری زبان پر ابھی لفظ آئیں گی نہیں، تیرے رب پہلے وہ عطا فرما دے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اشتہا کہتے بھوک کو، تمنا کو، خواہش کو۔ دل میں تیرے خواہش پیدا ہوگی، تم مانگے گا نہیں، تیرا رب تجھ کو عطا فرما دے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگتے بھی چلے جاؤ گے رب عطا فرماتا چلے گا، انکار کرے گا ہی نہیں۔ دنیا میں تو ہے نا کہ ابھی نہیں پھر صحیح، وہاں تو ایسے نہیں ہے۔ لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ہر وہ چیز ملے گی جو ان کے رب کے حضور وہ حاضر ہوں گے، ہر وہ چیز ملے گی جو اپنے رب سے طلب فرمائیں گے، وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد گرامی قدر فرمائے یہ بہت بڑا میرا فضل ہے، اور یہ میں خوشخبری سنا رہا ہوں ایمان والوں کو۔ کیا بلا؟ یہ خوشخبری سنا رہا ہوں ایمان والوں کو جو نیک عمل کرنے والے ہیں۔ اب قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، ان ساری نعمتوں پر میں تم سے کوئی بھی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہاں البتہ میرے قریبیوں سے پیار کرنا۔ غور کیجئے، تھوڑا سا غور کیجئے کہ میرا اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اے محبوب ان کو یہ فرما دو۔ اگرچہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا سعید بن جبیر فرما رہے تھے، اس سے مراد نبی محتشم رحمت عالم کی اولاد پاک ہے۔ ابن عباس فرما لگے اتنی جلدی نہ کر، بلکہ اس سے وہ سارے کے سارے قریش والے مراد ہیں جن کا تعلق نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ میری کریم آقا کی خدمت فیض درجت میں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی حضور کے کیا لگتے ہیں؟ چچا لگتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا حسنین کریمین، سیدنا علی المرتضیٰ، میرے نبی نے ان کو اپنی اہل بیت قرار دیا۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی، یہ حدیث مبارکہ متعدد
امہات المومنین سے، سیدوں میں سلمہ سے بھی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ سے بھی ہے کہ میرے کریم آقا اپنی مبارک چادر میں تشریف فرما تھے۔ سیدنا علی مرزا حاضر ہوئے، سیدنا امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا باری باری یہ حاضر ہوتے گئے، میرے کریم آقا ان کو اپنی چادر میں لیتے گئے۔ جب سارے چادر مبارکہ میں آ گئے تو میرے رب سے میرے نبی نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، میرے مولا یہ میرے اہل بیت ہے، فطہرہم تطہیرا، مولا ان کو پاکوں میں پاک فرما دے۔ حضرت عباس کو تو اپنے چادر میں نہیں لیا تھا نا، حضرت عباس کو تو اپنی چادر میں نبی کے چچا ہے نا، ان کی اولاد بنو عباس کہلواتی، عباسی کہلواتے ہیں نا، یہ بہاول پور کی جانب عباسی لوگ حضرت عباس کی اولاد ہیں، وہ سید تو نہیں ہے، میرے نبی کی اولاد تو نہیں ہے۔ حضرت عباس حاضر ہوئے اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ لوگ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، میں آتا ہوں تو چپ کر جاتے ہیں، گویا میرے سامنے بات نہیں کرتے، اس طرح آنے والے کی کوئی توہین ہوتی ہے، محسوس کرتے ہیں نا میری بات کو کہ آپ باتیں کریں، کو آئے تو آپ چپ کر جائیں، بات ہی بدل لیں، تو آنے والے کو پتہ تو چل جاتا ہے کہ میری وجہ سے انہوں نے بات بدل لی ہے یا خاموشی اختیار کر لی ہے۔ حضرت عباس سے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جب میں آتا ہوں تو اپنی باتوں کو بند کر دیتے ہیں۔ میرے کریم آقا غصہ میں آگے ممبر بچوایا، فرمانے کہ مجھ کو اللہ کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تک کسی کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے ساتھ اور میرے رشتہ داروں سے محبت نہیں کرتا، ایمان ہی داخل نہیں ہو سکتا۔ ابو لہب کون تھا جی؟ چچا تو تھا مگر کافر اتنا خبیث تھا کہ اس کی تردید میں رب کائنات نے قرآن کریم کی پوری سورہ مبارکہ نازل فرما دی۔ چیز ایک حقیقت ہے نا، اور واحد کافر ہے میرے نبی کے زمانے کا کہ جس کا نام لے کر یعنی اس کی کونیت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید اور تذلیل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بہت بے نیاز ہے، بڑی بلند و بالا شان ہے، اس کی شان اس سے ماورا ہے، وہ معمولی چیزوں کا ذکر فرمائے، مگر اس کی بیوی کا بھی ذکر کر کے رب نے حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس کی بیوی کو بھی ذلیل کیا، اس کو بھی ذلیل کیا، اس کی بیٹی بعد ریتمن کا نام بردہ، بعد میں وردہ ہے، وہ ایمان لے آئی تھی، ابو لہب کی بیٹی ایمان لے آئی تھی، مدینہ طیبہ کے گلی سے آ رہی تھی، کسی آدمی نے آتے دیکھا تو کہنے لگے حمالۃ الحطب کی بیٹی آ رہی ہے۔ اسے کیا پڑھا تھا؟ قرآن پاک کی کچھ اور، تبت یدا ابی لہب وتب۔ آپ جانتے ہیں یہ سورہ برکہ کب نازل ہوئی تھی، کئی مرتبہ آپ کے سامنے ذکر ہو چکا، دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ذلیل ہوا ابی لہب، ہاتھ ٹوٹ گئے، ذلیل ہونا بدترین ذلیل ہوا، ہو گیا ذلیل۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب اس کو جلایا جائے گا شعلوں والی آگ میں۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، جو سوکھی لکڑیاں اٹھانے والی چننے والی ہے۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ قرآن کریم کا۔ کلام کس کا ہے؟ میرے اللہ رب العزت جل وعلا کا، نازل ہوا میرے نبی پر۔ اس کی تلاوت کی جاتی ہے کہ نہیں؟ حمالۃ الحطب، اس کی یہ ذلیل صفت کس سے بیان کی ہے؟ تو جو کہ اس کو حمالۃ الحطب کہے گناہ گار تو نہیں ہوگا، بلکہ اس کو کیا ملے گا؟ ہر حرف کے بدلہ میں 10 نیکیاں۔ اس کے حرف گن لیجیے، حمالۃ الحطب کہنے والے کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ ابو لہب کی بیٹی جو مسلمان ہو چکی تھی وہ آ رہی تھی، ایک آدمی نے کہا حمالۃ الحطب کی بیٹی آ رہی ہے، اس سے سچ بولا تھا کہ جھوٹ بولا تھا؟ قرآن پاک پڑھا تھا کہ نہیں؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابو لہب کی بیٹی کی آنکھوں میں، میرے نبی کے دربار میں حاضر ہوئی، میرے کریم نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ بہن ایمان لے آئی تھی نا، کیوں رو رہی ہو؟ تو نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آ رہی تھی، کسی نے مجھ کو یہ جملہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر،
میرے نبی نے ممبر شریفہ بچوایا، لوگوں کو اکٹھا کیا، فرمان کہ تم میرے چچا کی وجہ سے مجھے ایذا دیتے ہو، مجھے ستاتے ہو۔ اور قرآن کی فرماتا جو نبی کو ستاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ قبل یہ سن چکے ہیں نا، جو نبی کو ستاتا ہے۔ ابو لہب کون تھا؟ بدترین کافر، اس کی بیوی کافرہ تھی۔ کسی نے تانے کے انداز میں قرآن پڑھا تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ تم مجھے ستاتے ہو؟ پتہ چلا کہ پڑھتا تو قرآن ہو لیکن تیرا مقصود تنقید سے مصطفیٰ ہو تو تجھ پر لعنت ہے۔ پھر قرآن پاک پڑھنے والے پہ رحمت نازل نہیں ہوتی، لعنت نازل ہوتی ہے۔ میرے نبی کا جس کے ساتھ تعلق ہو گیا، اللہ رب العزت جل وعلا کے حضور کا مرتبہ کتنا بلند ہو گیا۔ وہ کافر تھا مگر اس کی بیٹی تو ایمان لے آئی تھی نا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو میری وجہ سے، میری اہل بیت سے محبت کرو، وہ میرے ہیں نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کے حسب و نسب ختم ہو جائیں گے، کسی کو اس لیے نہیں چھوڑا جائے گا یہ مولوی صاحب کا بیٹا ہے، یہ پیر صاحب کا بیٹا ہے، یہ علامہ صاحب کا بیٹا ہے، یہ مفکر اسلام کو محدث کا بیٹا ہے، مفسر کا بیٹا ہے۔ نہیں کسی کو چھوڑا جائے گا مگر یہ کہہ کے چھوڑ دیا جائے گا یہ نبی کی اولاد سے ہے، میرے نبی کا حسب کام آ جائے گا، میرے نبی کا نسب کام آ جائے گا، یہ نبی کا رشتہ دار ہے، یہ کہہ کے چھوڑ دیا جائے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا جائے گا، یہ نبی کا رشتہ دار ہے۔ فاروق اعظم فرماتے سب کے حسب و نسب قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے مگر میرے نبی کا حسب و نسب ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو میں نے عرض کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں آیا مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ فرمایا کہ ان کو کہہ دو اے قریش والو، وہ تمہارا کون سا قبیلہ ہے جس کا میرے ساتھ تعلق نہیں، اسی چیز کا لحاظ رکھو، خیال کرو۔ حضرت سیدنا علی ابن الحسین جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، جب یہ گرفتار ہو کے ملک شام میں موجود تھے تو یہ خبیث آدمی نے ان کی شان میں گستاخی بکی، تو فرمانے کہ ذرا ٹھہر جا، مجھے بتا کہ کیا تو نے حامیم یعنی ان صورتوں کو پڑھا ہے؟ قرآن پڑھا ہے؟ جی پڑھا۔ حامی والی صورتیں پڑھی ہیں؟ کہنے لگے جی پڑھی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیا اس میں تو نے یہ بھی پڑھا لا اسألکم علیہ اجرا، کہ نبی نے کہا ہو میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا؟ ویسے حق بھی تو یہ ہے نا، مزدوری کون مانگتا ہے؟ جو ادنا ہوتا ہے۔ مانگتا کس سے ہے؟ جو اعلیٰ ہوتا ہے اس سے مانگتے ہیں نا۔ میرے نبی کا اجر میرے اللہ کے ذمہ ہے، بندوں کے ذمہ نہیں ہے۔ میرے نبی سب سے اعلیٰ ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں، ہم سارے ان سے ادنا ان سے مانگتے ہیں، میرے نبی کیوں کسی سے مانگے؟ یہ تو ان کے شایان شان ہی نہیں ہے۔ میں نہیں مانگتا تم سے کوئی بھی اجر اور تم دے بھی کیا سکتے ہو؟ تم تو لینے کے لیے بھی میرے رب کے محتاج جو میرے وسیلے سے دیتا ہے۔ سیدنا میں ایک بات کر رہا تھا، امام زین العابدین علی ابن الحسین، ان کا نام علی اوسط ہے نا، تو فرمان لگے کیا تو نے قرآن پاک پڑھا؟ حامی والی صورتیں پڑھی ہیں؟ جی پڑھی ہیں۔ فرمان لگے تو نے پڑھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جو میرے قریبی ہیں ان سے پیار کرو۔ تو کہنے لگے وہ تم ہو؟ فرمان کے پھر بتا ہمارے سوا اور کون ہے؟ اگر ہم نہیں تو پھر اور کون ہے؟ باقی بھی ہیں، کیا بھلا باقی بھی ہیں، مگر جس کا جس سے کتنا قریبی تعلق ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا۔ سارے مسلمان آپس میں مگر سگے بھائی کا مرتبہ کیا ہے نا؟ ہیں سارے بھائی مگر آپ کسی کی وراثت کے حقدار نہیں ہو سکتے کہ میں تیرا بھائی ہوں دے مجھے وراثت، ہو سکتے ہیں حقدار؟ ہیں سارے بھائی۔ فرمانے کہ سارے کے سارے اس قابل ہیں نبی سے تعلق رکھنے والے، لیکن جو ہم ہیں، میں اب آپ کے حدیث سے برکہ سناتا ہوں سند کے ساتھ۔ حدثنا علی ابن الحسین حدثنا رجل سماه حدثنا حسین الاشکر عن قیس عن عامش عن سعید بن جبیر عن ابن عباس
قال، حضرت ابن عباس فرماتے سعید بن جبیر سے مروی ہے، قال انہوں نے فرمایا لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیا برکہ نازل ہوئی نا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو جب یہ آیا برکہ نازل ہوئی تو قالو، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارشاد فرمائیے من ہؤلاء الذین امر اللہ بمودتہم، یہ کون شخصیات ہیں کہ جن سے شدید ترین محبت کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ودود ہے، کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ایک محبت ہوتی، محبت حب سے ہے، حب کا معنی ہوتا ہے دانا، دل میں ایک نقطہ پیدا ہوتا ہے جو انسان کو کسی سے پیار پر مجبور کرتا ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ مودت کا معنی وہ ہوتا ہے کہ اتنی شدید محبت کہ جس کے بغیر زندگی ممکن نہ ہو۔ بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہے۔ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، مچھلی پانی کے بغیر زندہ، نبی کی اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان نہیں رہ سکتا۔ مودت ہے۔ صحابہ نے قالو، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے محبوب علیہ السلام، ارشاد فرمائیے من ہؤلاء الذین، یہ کون ہیں وہ لوگ کہ امر اللہ بمودتہم، کہ جن کے ساتھ مودت کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ قال، رسول رحمت نے فرمایا فاطمہ و ولدہا علیہ السلام، وہ فاطمہ ہے اور فاطمہ کی اولاد، اس کی نسل ہے، اس سے محبت ہم نے کر دی ہے۔ اب بتائیے کہ جس کے دل میں ان کی محبت نہیں ہوگی وہ کہاں جائے گا؟ غور کیجئے، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، محبت کیجئے، میرے کریم آقا کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر شے سے محبت کیجئے۔ مگر آپ اچھی طرح جانتے، جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، طویل واقعہ ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں گا، اہل بیت اطہار کی محبت کو فرض قرار دیتے، فرماتے تھے وہ تم تو وہ ہو کہ جس پر درود پڑھنا فرض ہے نماز میں، جب تک میں تم پر صلاۃ و سلام نہیں پڑھتا میری نماز ہی نہیں ہوتی۔ ایمان تو دور کی بات، نماز ہی نہیں ہوتی۔ نماز بھی تب ہوتی ہے جب آپ نے سادات کرام کی تعظیم و توقیر کی۔ طویل واقعہ ہے، مثال کتنی پیاری ہے۔ فرمانے لگے بتاؤ اگر تم کو رسول رحمت کا مبارک نالین جوتا مل جائے تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ بتائیے جی۔ اس کو چومیں گے نا، اس کو چومیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، سر پہ رکھیں گے کہ کیا کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نال پاکی حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تاجدار ہیں۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کر چکا ہوں، حضور سے نسبت رکھنے والی کسی شے کی توہین کرنا کفر ہے، نالان مبارک کی توہین کرنا بھی کفر ہے۔ حالانکہ نالان پاک وہ کسی جانور کا چمڑا ہے نا، کیا خیال ہے؟ ایسے ہے نا، وہ کس جانور کا چمڑا ہے یہ بھی نہیں پتا، حلال کا ہے کہ حرام کا ہے یہ بھی نہیں پتا، مذبوح کا ہے کہ غیر مذبوح کا ہے یہ بھی نہیں پتا۔ البتہ مسئلہ ہے کہ حرام سوائے انسان اور خنزیر کے کسی بھی جانور کا چمڑا دباغت کے، یعنی جو پروسیس ہوتا ہے اس سے گزارنے کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ حلال نہیں۔ یعنی تم جوتا اس کو پہنو گے تمہارے پاؤں ناپاک نہیں ہوں گے، تم پوچھنے کی ضرورت نہیں جوتا خرید سے پہلے کہ یہ ذبح شدہ جانور کا چمڑا تھا یا غیر مذبوح کا تھا وغیرہ وغیرہ، کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ خنزیر اور انسان ان دونوں کے لیے، انسان کا شرف کی وجہ سے، خنزیر کا وہ خباثت کی وجہ سے یہ دو چمڑے پاک نہیں ہوتے، باقی سارے چمڑے پاک ہو جاتے ہیں۔ میرے قریب نے تو کبھی بھی تحقیق نہ فرمائی تھی جو نالین مقدس میں ذیب تن فرما رہا ہوں یہ کس جانور کا چمڑا ہے۔ اسی لیے تو علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ جب سید الطاہرین نے تحقیق نہیں فرمائی، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ ان سے بڑھ کر پاک کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تحقیق نہیں فرمائی تو پتہ بھی نہیں کہ جانور کا چمڑا ہے۔ اس کو یہ شرف کیوں ملا؟ اس سے نبی کے قدموں کو چوما، یہی شرف ہے نا، میرے کریم آقا کے قدموں کو چوما، اس لیے شرف ملا۔ میرے نبی کے جسم کا حصہ تو نہیں ہے، میرے نبی کا خون تو اس میں نہیں ہے،
تو فرماتے ہیں بتاؤ پھر جس کے میں نبی کا خون ہو، نبی کی نسل سے ہو، اس کی عزت کتنی ہوگی، اس کی تعظیم کتنی ہوگی، اس کا احترام کتنا ہوگا۔ رب ذوالجلال سورۃ الاحزاب میں ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، میں پہلے آپ کو ایک اصول، ایک طریقہ بتا چکا ہوں کہ آیا برکہ کا ٹکڑا یا ٹوٹا جسے کہ پڑھنے کی بجائے پوری آیا برکہ بلکہ سیاق و سباق 22واں پارہ ہے، ذکر ہو رہا ہے میری اور آپ کی ماؤں کا، امہات المومنین کا تذکرہ ان کا ہو رہا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے یا نساء النبی 30 نمبر آیا برکہ، 32 نمبر آیا برکہ، اے نبی کی بیویوں لستن کا احد من النساء، تم عام عورتوں کی مثل نہیں ہو، تم تو نبی کی بیویاں ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ معلوم نہیں عقل کہاں چلی جاتی جب بندہ اپنے آپ کو نبی کی مثل کہتا ہے۔ میرے نبی نے خواتین کو فرمایا، اپنی ازواج مطہرات کہ تم عام عورتوں کی مثل نہیں ہو۔ پھر آگے ارشاد گرامی قدر فرمائیں ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اللہ رب العزت جل مجد الکریم کہ حضور تم ڈرتی رہو، تمہاری باتوں میں اتنی نرمی لوچ لچک نہ آئے کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ اس کے دل میں خواہش پیدا ہو جائے جس کے دل میں خباثت کی بیماری ہے۔ ایک اصول، ایک ضابطہ اللہ تعالی جل وعلا نے ہمیں عطا فرمانا تھا۔ یہ ضابطہ میرے نبی کے ذریعے ازواج مطہرات کے وسیلہ سے ہمیں اللہ نے عطا فرمایا کہ کوئی عورت بھی غیر مرد کے ساتھ لوچدار آواز میں گفتگو نہ کرے، غیر مرد کے ساتھ نرم آواز میں گفتگو نہ کرے، ملائم آواز میں گفتگو نہ کریں، وگرنہ کیا ہوگا کہ اس کے دل میں جو خباثت کا، شیطان کے شر کا مرض ہے وہ ابھر آئے گا، اس عورت کی جانب مائل ہو جائے گا، گویا بدکاری کی ابتدا ہے۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ کس قدر افسوسناک حقیقت ہے کہ آج پاکستان میں بھی اور سعودیہ میں بھی اہم مقامات پر، ساری کاؤنٹروں پر عورتوں کو بٹھا دیا گیا ہے، وہی مردوں کو ڈیل کرتی ہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ، اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ میرا اللہ فرماتے ہیں وَقُلْنَا قَوْلٌ مَعْرُوفًا، وہ معروف بات کرو، یعنی سادہ سی بات کرو، جو ضروری بات ہے وہ کر لے، بات کو لمبا نہ ہونے دیں۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے گھر والوں کو ایک بات سمجھا دیں۔ میں نے بھی سمجھا رکھا ہے، اگر میرے گھر والے عموماً فون سنتے ہی نہیں ہیں، میرے گھر والے نہیں فون سنتے، میری بیوی میری بیٹی نہیں فون سنتے، کسی غیر کا فون ہو نہیں سنتے ہی نہیں ہیں، بجتی گھنٹی بجتی رہے، آپ دروازہ کھٹکھٹا کر میرے گھر کا دروازہ توڑ دیں، میری بیٹی میری بیوی آواز نہیں دے گی کہ گھر میں کوئی ہے کہ نہیں ہے، نہیں بولیں گی۔ ان کو کیا سمجھا رکھا ہے، اگر کبھی خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے، کوئی فون آ جائے، دوسری بیٹیاں جو سنتی ہیں، میرے گھر میں پڑھنے والی بیٹیاں، یا کسی چھوٹی بیٹی کو کہہ دیا تو سن لے، یا بچے کو کہہ دیا جاتا ہے، ایک بات سمجھائی ہوئی ہے کہ وہ پوچھیں شاہ جی کہاں ہیں، بتا دو گھر ہیں یا نہیں ہیں، وہ کب آئیں گے، کہاں گئے ہیں، فون بند کر دو۔ صرف مطلب کی بات، نہیں تفصیل بتانی کہاں گئے، وہ بلا وجہ بات کو لمبا کرنے والے۔ آپ بھی اپنے گھر والوں کو یہ سمجھا دیں، میرے اللہ کو حکم ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ وَقُلْنَا قَوْلٌ مَعْرُوفًا، ہاں اچھی بات کہو اور ضرورت کی بات کہو، بتا دو فلاں ہے۔ اگر وہ بات کو لمبا کرے، پتہ چل جاتا ہے یہ بلا وجہ بات کو لمبا کرے، فون بند کر دو۔ دوبارہ وہ فون کرے، پتہ چل جاتا ہے یہ وہی نمبر ہے، اٹینڈ ہی نہ کرو، چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، کوئی زوال نہیں آ جائے گا، معاذ اللہ زلزلہ نہیں آ جائے گا۔ اللہ کا حکم ہے کہ خاتون کسی سے لوچدار آواز میں گفتگو نہ کرے، اور اتنی گفتگو کرے جتنی ضرورت ہے، نیکی کی بات کہے۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو، بلا وجہ باہر نہ نکلو، یہ میرا جس سے میری مرضی نہیں ہے، رب کا حکم ہے۔ تبرجنا تبرج الجاہلیہ، اور جاہلیت کے زمانے کی طرح بے پردہ ہو کر اکڑ اکڑ کے نہ چلو، معاذ اللہ تعالیٰ جاہلیت الاولیٰ، وہ پرانے زمانے کی طرح۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، سبحان اللہ، نماز ادا کرو، آتِينَا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا۔ یہاں میں درمیان میں ایک بات کہتا ہوں، وقت تو بہت کم رہ گیا ہے۔ میرے نبی کا ارشاد ہے جو عورت مجھے 3 باتوں کی ضمانت دے دے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کہ نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، مراد نماز ادا کرے، اپنے خامد سے وفا کرے،
اپنی عزت کی حفاظت کرے، میں اللہ کا نبی اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یہی فرمایا کہ اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ فرما رہا ہے کہ تم سے پلیدی کو دور کر دے، اہل البیت، اے گھر والیو، ویطہرکم تطہیرا، اور تم کو پاک ایسا کرے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ یہاں سیاق و سباق سے معلوم کیا ہوا؟ کون مراد ہیں؟ نبی کی سیاق و سباق سے کیا معلوم؟ میں نے پوری آیا برکہ، آپ بھی پڑھیں، 22واں پارہ ہے، شروع سے پڑھ لیں، گھر جائیں نا تو 22واں پارہ ترجمے والا قرآن کریم ہو تو خود پڑھ لیں۔ یہاں سیاق و سباق سے کیا مراد ہے؟ یہاں کون مراد ہیں؟ نبی کی بیویاں۔ ابھی آپ ایک حدیث کا سن چکے ہو، میری ماں سے سیدہ عائشہ صدیقہ سے رسول رحمت نے ان کو، حضرت علی کو، سیدہ فاطمہ کو، حسنین کریمین کو چادر میں لے کے کیا فرمایا تھا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے، پتہ چلا وہ بھی شامل ہیں، یہ بھی شامل ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ وہ بھی شامل ہیں، یہ بھی شامل ہیں، یعنی جس کا نبی سے تعلق ہو گیا، پاک سے تعلق ہو گیا، تو وہ بھی پاک پانی سے اب غسل کریں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ تو ناپاک سے کریں گے تو جس کا پاک سے تعلق ہو گیا وہ بھی پاک ہو گیا۔ کیونکہ متعدد جگہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت نے ان کو ترجیح دی، جس طرح مباہلہ کی آیا مبارکہ میں۔ اس لیے علماء کرام فرماتے درجہ ان کا وراء الورا ہے، آخری وقت ہے نا، یعنی ٹائم مکمل ہونے والا ہے نا، جو آپ کو روزانہ درس کے لیے ہے، 7 بجنے والے ہیں۔ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس نے ایمان کی نظروں سے نبی کو دیکھا اور ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے گیا، ایمان کے ساتھ ہی، اس کا مرتبہ کتنا ہے؟ بہت زیادہ۔ مرتبہ کتنا ہے؟ اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بتائیے میرے نبی کی اہل بیت میرے نبی کے صحابی ہیں کہ نہیں؟ ہیں نا؟ اور حضور کی نسل بھی ہے کہ نہیں؟ پھر مرتبہ دگنا ہو گیا کہ نہیں؟ مرتبہ دگنا ہو گیا کہ نہیں؟ اسی طرح امہات المومنین بھی ہیں، گھر والی بھی ہیں، ازواج مطہرات ہیں، مگر یہ حسنین کریمین گھر والے بھی ہیں، نبی کی نسل سے بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، نبی کی نسل سے بھی ہیں، اور میرے نبی کی نسل بھی انہی سے چلی، اس لیے مرتبہ وراء الورا ہو گیا مرتبہ۔ مگر یاد رکھیے، میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں ایک استاد ہونے کی حیثیت کے ساتھ، مرشد آپ کو ہدایت دینے والا ہونے کی حیثیت کے ساتھ، موازنہ آپ نہ کریں، مقابلہ نہ کریں۔ ہمارے سردار ہیں، ان کے نالان مقدس ہمارے سروں کا تاج، مرتبہ وراء الورا ہے۔ ان ساری چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول پر چھوڑ دیں، ان ساری چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول پر چھوڑ دیں کہ مرتبہ کتنا زیادہ بلند ہے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات، یہ عبد ناچیز تیرا گناہ گار سا حقیر سا بندہ تیرے حضور ملتجی ہے، مولا تعالیٰ میرے ساتھ یہ سارے احباب موجود ہیں، مولا تعالیٰ اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا، ہمیں ہر ایسے قول اور فعل سے محفوظ فرمانا، یہ تو فرمائے گا مولا تعالیٰ، ہم نہیں رہ سکتے محفوظ، تو ہمیں ہر ایسے قول و فعل سے محفوظ فرمانا جو ہمارے ایمان کے زوال کا باعث بنے۔ مولا تعالیٰ ہمیں زندہ رکھ تو کامل ایمان کے ساتھ، ہمیں آخری وقت آئے تو کامل ایمان کے ساتھ، اور قیامت کے دن اٹھیں تو لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا جو تیرے محبوب ترین بندے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔